بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرات، آپ کو ہمارا بہت انتظار کرنا پڑا اور انتظار میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، معذرت چاہتے ہیں۔ دراصل جس کو رہبر انہوں نے بنایا تھا اس کو راستہ نہیں معلوم تھا، اس نے انتظار میں کہ ادھر سے آئے گا، میں آکوٹ پہنچا دیا۔ اس وجہ سے تاخیر ہوئی، ورنہ ہم جس انداز میں چلے تھے تو ایسا خیال تھا کہ ہم انشاءاللہ 10:40 سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ یہ نکاح کی مجلس ہے اور آپ نے بہت دیر انتظار کیا، تو تھوڑی دیر بات کر لیتے ہیں۔ نکاح میں دو خاندان ایک ہوتے ہیں۔ جو لڑکی ہمارے نکاح میں آتی ہے اس کو اللہ نے نازک بنایا ہے۔ حدیث میں ہے کہ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے نا، ہمارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں کمزور چھوٹے بچے ہیں، ضعیف لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، اب وہ کما نہیں سکتے ہیں، وہ محنت مزدوری نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو کچھ کرنے کے لائق نہیں، ہم کو سب کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم 500 روپے روز کماتے ہیں اور وہ جو کرنے کے لائق نہیں ہے، اگر اللہ ہم کو کرنے کے لائق بنا دیں تو ہمارے 500 کی بجائے 250 روپے روز شروع ہو جائے گا۔ ہمیں جو 500 روپے روز مل رہا ہے وہ ان کی وجہ سے مل رہا ہے، لیکن انسان جب تک دریا کی مصیبت نہیں دیکھتا تب تک اس کو کشتی کی عافیت سمجھ میں نہیں آتی۔ نعمت کی قدر تو اس کے زوال کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ ماں باپ کتنے عظیم ہوتے ہیں، اس وقت لوگ پھوٹ کر روتے ہیں جس وقت جنازہ اٹھتا ہے۔ ساری زندگی تو ماں باپ بیچارے یا تو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، یا وہ اولاد جس کو انہوں نے پالا تھا، پوسا تھا، وہ ان کو آخری سلام کر کے کرائے کے مکان میں چلے جاتے تھے۔ هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ ماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ہمارے جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور خواجہ گیسو دراز اور صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عبدالقادر جیلانی جنہیں غوث پاک کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں تو ایک چیز نظر آتی ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں بڑا رحم رکھا تھا۔ یہ انسان کو، رشتہ دار کو نہیں، انسان کو نہیں، کسی مخلوق کو بھی تکلیف میں دیکھ کر تڑپ جاتے تھے۔ میرے بھائی، یہ بیوی جو ہے، عورت ہے، کمزور ہے، یہ ہمارے نکاح میں آئی ہے تو ہم اس کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، معاف کریں۔ اس سے قدم قدم پر چوک ہوگی، غلطی ہوگی، اس کے ہاتھ سے اگر پلیٹ گر جائے تو اس کو لولی نہ کہیں، اس کو اندھی نہ کہیں، اس کو لنگڑی نہ کہیں، اچھے محبت کے القاب سے یاد کریں۔ پھر دنیا میں اللہ کا ایک نظام ہے، ضابطہ ہے کہ تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہوگا۔ اگر ہم نے ہماری بیوی کو ستایا، تڑپایا، رلایا، مٹھوں آنسوؤں سے اس کو اشکوں سے گرابار کیا، تو پھر کبھی اللہ ہمیں بھی لڑکی دیں گے، ہمارا بھی داماد آئے گا، پھر وہ فون کر کے بولے گی ابا 3 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا، سوتی ہوں مگر نیند نہیں آتی ہے، یہ گھر جہاں آپ نے مجھے بیاہ کر روانہ کیا ہے مجھے جہنم لگتا ہے۔ تو ہم آسمان کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے میرے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آواز یہ آئے گی جیسی کرنی ویسی کرنی، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ اپنے گھر میں خوشیاں لانے اور رزق کے دروازے کھولنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ ماں باپ کو خوش رکھیں، بیوی کو خوش رکھیں۔
بیوی کے آنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ بہن رونے لگ جائے، دروازہ بند ہو جائے بہن کا۔ ایک خاتون کا فون آیا تھا آج سے 2-1 سال پہلے، تو وہ اس نے بتایا کہ میرا بھائی ہے، بڑی محبت تھی ہم بھائی بہنوں میں، لیکن میرے والدین کا انتقال ہو گیا، اسی شہر میں رہتی ہوں جو میرا میکہ ہے، 10 سال سے گھر نہیں دیکھا۔ کیوں؟ بھابھی نے بند کر دیا دروازہ۔ بھائی کا کام ہے کہ وہ توازن برقرار رکھے، ایک دروازہ کھولنے کے لیے دوسرا دروازہ توڑ نہ دے، دروازہ کھول کر جائے، توڑ کر نہ جائے۔ اس کو بھی سمجھائے، اس کو بھی سنبھالے، اس کو بھی سینے سے لگائے، اس کو بھی اس کا حق مار کر اس کو نہ دے۔ یہ مرد کا کام ہے کہ جذبات میں نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خصوصیت یہ تھی، مرد میں جس میں اچھی چیز دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا دیکھی جائے؟ مرد میں تقوی طہارت کے بعد جو چیز انتخاب رشتہ میں دیکھی جاتی ہے، اس میں برداشت کی طاقت کتنی ہے، تحمل کا مزاج، برداشت کی قوت کتنی ہے۔ کہیں یہ ماں کو تو نہیں رلا دے گا، یہ بہنوں کو ہمیشہ کے لیے گھر سے باہر تو نہیں کر دے گا، یہ میاں بیوی لے کر اپنے سامان اور پورا اپنا بستر کہیں وطن سے بے وطن تو نہیں ہو جائیں گے۔ وہ مزاج دیکھا جائے کیسے، وہ مزاج تو بھائی کہیں بازار میں ملتا نہیں ہے، اس کے لیے تو ہمیں بزرگوں کے پاس جانا ہوگا، اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا۔ حضرت مجھے غصہ بہت آتا ہے تو کسی سے پوچھنا پڑے گا، اس کے علاج ہے۔ ماں جس نے ہمیں پالا ہے، کیسے پالا ہے، جب ہم باپ بنتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ماں کیسے پالی۔ وہ پڑوس ملک کا شاعر ہے تبا عباس تابش، اس نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اوہو، اب وہ ماں ساری عمر روئے گی کہ میرا لال چلا گیا۔ میرے بھائی دوسرے جو واقعات ہم نے رمضان کے موسم میں واٹس ایپ پر سنے اور پڑھے ہیں، اس میں ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو ڈیمانڈ کے ذریعے سے بہت زیادہ مشکل بلکہ عذاب کے قریب تک پہنچا دیا۔ اب تو اچھے لوگ بھی مانگنے کا ایک نیا انداز ہے کہ بھائی فریج کولر تو سبھی دیتے ہیں، اب کون غریب ہے جو بستر نہیں دیتا ہوگا، فرنیچر نہیں دیتا ہوگا۔ اب غریب سے غریب کی شادی میں 1000 لوگ رہتی ہیں بھائی، تو یہ مانگنے کا انداز ہے۔ اللہ نے ہمیں مرد بنایا، ہم اللہ پر جتنا بھروسہ رکھیں گے، جتنا سامنے والے کو سکون دیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ اتنی شامل حال رہے گی۔ ہم کہتے ہیں بندے کا دیا اڑتا نہیں، رب کا دیا سڑتا نہیں۔ سسرال پر نگاہ نہ رکھیں، جس کے گھر لڑکی ہوتی ہے وہ اس دن سے سوچتا ہے، داماد کا کام یہ ہے کہ اس کی سوچ کو ہلکا کرے، اس کو رونے کے مزدور نہ لگائے۔ کتنے لوگ ہیں پریشان ہیں، کتنے ضعیفوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، کتنے چہرے اداس رہتے ہیں، عید کا دن رہتا ہے لیکن چہرے پر ان کے ہونٹوں پر نمی رہتی ہے، آنکھوں میں نمی رہتی ہے۔ کیوں؟ رات میں پتہ چلا کہ داماد نے بیٹی کو عید کے لیے بھی کپڑے نہیں لایا، سب کو لایا، اس کو نہیں لایا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اور جب وہ رحم کرے گا تو پھر کسی کے رحم کی ضرورت نہیں رہے گی، اس کا رحم سب سے بڑا رحم۔ میں آپ سے ایک بھائی کے ناطے گزارش کرتا ہوں کہ ڈیمانڈ تو ہرگز نہ کریں، ڈیمانڈ نہ کریں۔ کوئی اگر اپنی بیٹی کو خوشی سے دیتا ہے، ممبئی شہر اٹھا کر دے دے، ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کو دیتا ہے، لیکن داماد ایک سوئی بھی نہ مانگے، ایک سوئی نہ مانگے، بلکہ کوشش یہ کرے کہ یہ کہہ دے کہ ہمارے گھر میں سب ہے، آپ بیٹی دے رہے، اس سے بڑی کیا چیز ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ بہت واقعات جو ہو رہے ہیں اس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دیں، تاریخی واقعہ ہے، اور اپنی بات مکمل کریں۔ جناب فانی بزایونی صاحب بڑا شاعر گزرا ہے، ان کی ایک بیٹی تھی جہاں آرا اس کا نام تھا۔
ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا. بہت عشق محبت دونوں میاں بیوی میں اللہ نے رکھی تھی. اس کی یاد میں تڑپ گئے اور وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے. بیٹی کے سوا کوئی نہیں، نہ بیٹا تھا نہ بیوی تھی، کوئی نہیں تھا. صرف بوڑھا باپ رہ گیا تھا اور بیٹی رہ گئی تھی، جوان بیٹی. بیٹی کو رشتے آتے تھے لیکن وہ ڈیمانڈ کرتے تھے. جناب فانی بدایونی صاحب تو بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ ڈیمانڈ پوری کر سکیں. وہ انکار کر دیتے تھے. لیکن جب وہ دھیرے دھیرے بڑھاپے کے قریب تک پہنچے اور بہت زیادہ ضعیف اور کمزور ہو گئے تو انہوں نے ایک دن سوچا کہ اگر تیرا انتقال ہو جائے تو اس بیٹی کا کوئی نہیں ہے، نہ بھائی ہے نہ چچا ہے نہ ماں ہے نہ باپ، کوئی نہیں رہے گا، اس لیے چاہے کچھ بھی ہو اس کا کر. انہوں نے طے کیا کہ ہم رشتہ کریں گے. رشتہ آیا. انہوں نے ڈیمانڈ کی لسٹ پیش کی. انہوں نے لسٹ کے حساب سے خریداری جب شروع کی تو پیسہ ختم ہو گیا، لسٹ باقی رہ گئی. انہوں نے جو رہتا ہوا ان کا گھر تھا اس کو اٹھایا، گروی رکھ دیا. جب بیٹی کی رخصتی کا وقت آیا تو اس وقت بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا. بیٹی نے باپ کے کندھے پر سر رکھ کر بہت رویا. وہ بھائی سے جو روتی تھی وہ بھی باپ سے مل کر رویا. بہنوں سے لپٹ کر اس کو جو رونا تھا وہ رونا بھی اس نے باپ کے کندھے پر رو دیا. اور ماں کی گود میں سر رکھ کر وہ چیخ کر جو رونے والی تھی وہ سارا بھی اس نے باپ کو رونا دے دیا. وہ رو رہی تھی کہ اچانک پھر باپ نے کہا کہ بیٹا جہاں آ رہا تو جا تو رہی ہے لیکن اب واپس اس گھر میں مت آنا. جہاں آ رہا بیٹی تھی اس نے ایک دم چیخ ماری کہ ابا میرا، آپ جانتے ہیں کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، ایک باپ تو باقی رہ گیا، آپ بھی مجھے ایسا کہہ رہے ہیں اس گھر میں مت آنا. تو اس نے باپ نے کہا بیٹا کسی بری نیت سے نہیں بول رہا ہوں، بات یہ ہے کہ تیرے سامان اور ڈیمانڈ کی لسٹ پوری ہونے سے پہلے پیسہ ختم ہو گیا تھا، اس لیے یہ گھر میں نے گروی رکھ دیا ہے. اور بیٹا تجھے معلوم ہے کہ اب یہ بوڑھا باپ کہاں کمائے گا اور قرض ادا کرے گا، تو یہ بیٹا گھر بک گیا، اب یہ گھر تیرا اور میرا نہیں رہا، اس لیے اب اس دنیا میں تیرا گھر کا پتہ ختم ہو چکا ہے بیٹا. بیٹی نے بہت رویا. اس وقت جناب فانی بدایونی صاحب نے دو شعر کہے تھے. دولت ملی تھی دید کی، دولت چلی گئی. سچ کہیں تو بیٹی کی صحیح قدر داماد کو نہیں آتی ہے، جب ہم باپ بنتے ہیں اور ہمارا داماد آتا ہے تب پتہ چلتا ہے. سارے گھر والے بولتے ہیں کہ آج کے دن رک جائیے نا، ہم نے یہ مچھلی بلایا ہے، بیٹا مچھلی کھا کر چلے جانا بہت دن سے. تو وہ بولتا نہیں ابا وہ یہ نہیں بول رہے، چلے جاتے. تو باپ مجبور ہے کہ نہیں، اب داماد کو زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، داماد کے ہاتھ میں سارے فیصلے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا چلے جائے، آجا بیٹا آجا، سب مہمان آئے ہوئے ہیں. نہیں ابا یہ نہیں بول رہے، تو ٹھیک ہے رہنے دو، بعد میں کبھی آنا. دولت ملی تھی دید کی، دولت ملی تھی دید کی، دولت چلی گئی، قطرے کی آرزو میں سمندر چلا گیا. شادی کے واسطے قرض لیا تھا مکان پر، بیٹی کو گھر ملا تو میرا گھر چلا گیا. بیٹی رخصت ہو کر چلی گئی. وہاں سے چند دن گزرے تھے، اطلاع ملنے لگی کہ ابا یہ لوگ بول رہے کہ تم نے ہمارے مہمانوں کو اکرام نہیں کیا، کسی نے چائے کا نہیں پوچھا، کوئی ہاتھ دھلانے والا نہیں تھا. آج کے زمانے میں سمجھا رہے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ جہیز کیسا دیے، آج کے زبان میں کہیے کہ کولر کیسا دے دیے، غریب سے غریب اس سے اچھا کولر دیتے ہیں، تم نے ٹو ویلر بھی نہیں دیے، اور یہ فرنیچر کیسے دے دیے، یہ پلنگ اتنا نازک ہے، اتنا کیسے لوگ کیسا نگاہ کر رہے ہیں، تم نے کیا کیا دے دیے. وہ روزانہ وقفے سے ابا کو خبر سناتی تھی کہ ابا یہ ایسا بول رہے ایسا بول رہے، مجھ کو تانے دے رہے، مجھ کو باتیں سنا رہے. ایک دن اچانک صبح سویرے جناب فانی بدایونی صاحب کو یہ خبر ملی کہ تمہاری جہاں آرا بیٹی کو تیل چھڑک کر زندہ جلا دیا گیا. وہ تو ضعیف تھا بیچارہ، کمزور ہو گیا تھا، حالات نے اس کو کچل دیا تھا. ایک بیٹی اس کا سہارا باقی رہ گیا تھا، جس کی محبت میں تھوڑی طاقت اس میں باقی تھی. وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا جب اپنی بیٹی کے گھر پہنچا تو بیٹی اس قدر جل چکی تھی کہ اس کو پہچاننا بھی مشکل تھا. بڑا شاعر تھا، اس نے اس وقت ماتھے پر ایسا ہاتھ زور سے مارا تھا
اور اس وقت تاریخی شعر کہا تھا کہ بیٹا اب آیا یاد اے آرا جہاں اس نا مرادی میں، اب آیا یاد اے آرا جہاں اس نا مرادی میں، کفن دینا ہم بھولے تھے تیرے سامان شادی میں۔ آپ اگر ہم سے پوچھیں کہ فانی بدایونی کہاں رہتے ہیں، کب کے ہیں، تو ہم آپ سے کہیں گے کہ ہر محلے میں فانی بدایونی گھوم رہے ہیں، ہر محلے میں ہیں، لیکن کوئی اپنا غم بیان نہیں کرتا کہ لوگ بولیں گے کہ دیکھو ان کا داماد ان کو اب مزہ لے رہا ہے، کوئی اپنا غم نہیں بیان کرتا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی بیوی کو کتنا آرام دے رہے ہیں اور کتنے اپنی بیٹی کے لیے آرام کا قدرتی انتظام کر رہے ہیں۔ آپ کا وقت ہم نے زیادہ لے لیا، لیکن کئی لوگوں کا تقاضا رہتا ہے کہ ہم نے اتنا انتظار کیا تو کچھ تو بولنا تھا، اس لیے ہم کو بولنا ہی پڑتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ رہتا ہے کہ اتنا وقت ہو گیا پھر بھی بیان کر رہے ہیں، ہم سروتے میں سپار کے جیسا رہتے ہیں۔ کچھ کا خیال رہتا ہے کہ بولنا ہی ہے، ہم نے انتظار کیے، کچھ کا خیال رہتا ہے کہ بہت ٹائم ہو گیا، کتنا انتظار کرا ہے۔ بیان کرنے والے پھنسے ہوئے رہتے ہیں، لیکن جو باتیں کہی گئی ہے یہ دل سے کہی گئی ہے، دل سے۔ یہ رونا ہے، بیان نہیں ہے، یہ درد ہے، امت کا درد ہے۔ کاش شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق بخشے۔ یہ لوگ نعت کا تقاضا کر رہے ہیں تو ہم وہ جو نعت آپ کہہ رہے ہیں وہ تو یوٹیوب پر ہے ہمارا، وہ سن لیں گے، ایک نئی نعت پڑھ لیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے میٹی، نظر میں سمانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت